نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال جل وعلا وقل رب زدني علما وقال تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ پچھلے 3 جمعوں سے اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے اگرچہ پچھلے جمعے میں اعلان کر دیا تھا کہ اس موضوع پر اب گفتگو کا سلسلہ ختم ہے، تاہم بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ بڑی زیادتی ہوگی اور حق تلفی ہوگی اگر اس موضوع پر گفتگو کو ہم ختم کر دیں بغیر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے، اس لیے کہ دور حاضر میں اسلام کو جو علمی چیلنج درپیش ہیں ان کے ایک خاص پہلو کے ضمن میں یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ بہت ہی قیمتی اور کارآمد مواد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے لگ بھگ 200 سال قبل امت مسلمہ کو فراہم کر چکے۔ تو آج اگرچہ مجھے اصلاً تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی کارنامہ ہے اور اس کا جو ربط اور تعلق ہے عہد جدید کے جو علمی مسائل ہیں ان سے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن سلسلہ کلام کو پھر ذہن میں تازہ کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ پھر جائزہ لے لیجئے کہ اسلام کو اپنی 1400 سالہ تاریخ کے دوران کن کن علمی چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا اور وہ کون سی عظیم شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے مختلف مواقع پر اسلام کی اس میدان میں خدمت سر انجام دی۔ اس میں سب سے پہلے تو خود دور نبوی ہے۔ دور نبوی میں جو چیلنج تھا وہ اہل عرب کا شرک اور الحاد۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں نے اس کا پرزور ابطال کیا اور حقائق ایمانی کا اثبات کیا۔ دوسرا چیلنج تھا اہل کتاب کی طرف سے یہود اور نصارہ کی طرف سے۔ یہود کی علمی اور فکری گمراہیوں پر سورہ بقرہ میں نہایت تفصیل سے تنقید ہوئی اور نصارہ کی جو علمی ٹھوکریں تھیں ان پر سورہ آل عمران میں تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ گویا کہ قرآن مجید نے بانداز جلی اہل عرب میں جو مختلف طبقات تھے ان کی طرف سے جو علمی چیلنج تھا اس کا پورا جواب مہیا کر دیا۔ بانداز جلی میں نے اس لیے کہا ہے خاص طور پر کہ قرآن میں اگرچہ بنیادی طور پر مواد موجود ہے، تا قیام قیامت جتنے علمی مسائل پیدا ہونے والے ہیں اور جن علمی چیلنجز کا مقابلہ مسلمانوں کو کرنا ہے ان سب کے لیے مواد موجود ہے، لیکن وہ بانداز جلی نہیں ہے، بانداز خفی ہے۔ اس کو کھود کر نکالنا پڑے گا، جیسے کہ ہیرے اور جواہرات کان کے اندر مخفی ہوتے ہیں، کانوں میں کھدائی کی جاتی ہے اور ان کو برآمد کیا جاتا ہے۔ لیکن جو طبقات قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے ان کی جو علمی گمراہیاں تھیں ان کا ازالہ قرآن مجید نے بانداز جلی کیا ہے، نمایاں انداز میں کیا ہے۔ دور نبوی اور دور خلافت راشدہ کے فوراً بعد، خلافت راشدہ تو بریکٹڈ ہے دور نبوی کے ساتھ، اس لیے کہ خلافت راشدہ کو ہم خلافت علی منہاج النبوہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد 2 چیلنج آئے اسلام کے سامنے۔ ایک اغیار کی طرف سے نہیں تھا بلکہ وہ حالات کی طرف سے تھا کہ جب اسلام کی ایک عظیم الشان حکومت قائم ہو گئی، وسیع و عریض مملکت قائم ہو گئی،
جتنی بڑی کوئی ایک سلطنت اس سے پہلے تاریخ میں قائم ہی نہیں ہوئی تھی۔ کہاں آکسس اور انڈس، دریائے سندھ اور دریائے جیہون، اور کہاں اٹلانٹک اوشن کا مشرقی ساحل یا افریقہ کا مغربی ساحل، یہاں سے وہاں تک ایک مملکت، یمن سے لے کر اور ایشیا مائنر تک، جسے آج کل ہم ترکی کہتے ہیں، یہ ایک مملکت ہے سالڈ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے قانون، تفصیلی قانون مرتب اور مدون شکل میں ہونا، یہ حالات کا ایک چیلنج تھا، حالات کا ایک تقاضا تھا، جس کو ہمارے فقہاء اور محدثین نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا، باحسن وجوہ کیا۔ اس میں یوں تو تمام فقہاء اور تمام محدثین کا حصہ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر حصہ ہے بلا شبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ انہوں نے اس کو صرف ایک انفرادی کوشش کی شکل میں نہیں کیا، بلکہ اسے ایک ادارے اور انسٹیٹیوشن کی شکل میں۔ اس کے فوراً بعد جو چیلنج آیا، جو کہ اغیار کی جانب سے آیا، وہ ایران کی طرف سے ایک چیلنج اس کا تھا، ایرانی نیشنلزم کا، یہ سیاسی نوعیت کا چیلنج تھا۔ میں اس پر اس وقت گفتگو نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے۔ اسی نے در حقیقت اسلام کی تاریخ میں جتنی بھی منفی قوتیں ہیں اور منفی تحریکیں ہیں ان کو جنم دیا ہے۔ یہ وہ ایرانی نیشنلزم، پوری اسلامی تاریخ کے اندر جہاں آپ کو منفی تحریک نظر آئے گی، اس کا تعلق ایرانی نیشنلزم سے ہوگا، اس لیے کہ وہ بہت پاورفل نیشنلزم تھا، اس کا شاید عام لوگوں کو صحیح طور سے اندازہ نہیں۔ بہرحال وہ اس وقت کی گفتگو سے خارج ہے۔ دوسرا چیلنج تھا ایرانی ریشنلزم کا، ایران کا فلسفہ، ایران کی منطق، جس کے نتیجے میں اعتزال پیدا ہوا، اسلامی عقائد پر منطقی اعتبار سے اعتراضات، اور اسلامی عقائد میں منہ شگافیاں، مسئلہ تقدیر، جبر و قدر، تجسیم، کیا اللہ کا کوئی جسم ہے؟ کیا اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ درست ہے؟ کیا اللہ کے لیے نزول کا لفظ صحیح ہوگا؟ کیا وہ کسی جہت میں مقید ہے؟ کیا وہ کسی مقام پر ہے، محدود ہے؟ اب یہ ساری بحثیں جو ہے شروع ہو گئیں، جن بحثوں کا کہ ہمیں کوئی سراغ جو ہے دور صحابہ میں نہیں ملتا۔ صحابہ کرام نے دین سے اس کی اصل روح کو جذب کیا، اس کو اپنے عمل کے اندر اس کو پورے طریقے سے جذب کیا، اور پھر یہ کہ اس کو جہاد اور اللہ کے دین کی عملی خدمت کی شکل میں اس کا ظہور ہوا۔ انہوں نے ان منطقی موشگافیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، لیکن اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تابعین کے زمانے کی عظیم شخصیت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا ایک شاگرد تھا واصل بن عطا، جس نے کہ یہ ساری گفتگو شروع کی، اور حضرت حسن بصری ہی نے الفاظ یہ کہے تھے اعتزل عنا، وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب اس کا مسلک جدا ہے، ہمارا نہیں۔ وہیں سے اسی سے لفظ اعتزال بنا ہے، اسی سے معتزلہ کا لفظ بنا ہے۔ بہرحال یہ پہلی ریشنلسٹ موومنٹ تھی اسلام میں۔ اس کے چیلنج کا مقابلہ کیا دو عظیم شخصیتوں نے، امام ابو الحسن علی اشعری اور امام منصور ماتریدی۔ انہوں نے وہ درمیانی راہ اختیار کی اور منطق کی موشگافیوں سے ہٹتے ہوئے اسلامی عقائد کو منطقی انداز میں مرتب کر دیا، تاکہ جن لوگوں پر اس منطق کا اثر ہو گیا ہو وہ بھی صحیح دائرے کے اندر رہ سکیں، اور صحیح عقائد جو ہیں ان کے ذہنوں میں منطقی اصطلاحات کے حوالے سے بھی آئیں تو صحیح عقائد آئیں، اس میں کوئی غلط چیز شامل نہ ہو۔ یہ معاملہ ہمارا چلتا رہا لگ بھگ 200 برس۔ اس کے بعد بنو عباس کے زمانے میں اب اصل حملہ ہوا ہے، یہ آیا ہے یونان کا حملہ۔ یونان کی طرف سے جو حملہ ہوا اس کی بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ دو قسمیں اپنے ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارا فلسفہ دنیا میں ہے، خاص طور پر مغربی فلسفہ، اس کا بابا آدم تو سقراط ہے، سقراط کا شاگرد پلیٹو افلاطون، اس کا شاگرد ارسطو یا ارسطاٹل۔ سقراط کی اپنی کوئی تصنیف نہیں ہے، وہ تو افلاطون ہی نے مکالمات جو ہیں ان میں اپنے استاد کے نظریات کو بیان کیا ہے، لیکن یہ جو شاگرد اور استاد ہیں
ارسطو اور افلاطون، ان سے دنیا میں دو فلسفے چلے۔ ارسطو کا فلسفہ خالص منطق، اور اس نے دنیا میں ریئلزم کے نام سے جتنے فلسفے ہیں ان کی طرف انسان کا رخ موڑا، واقعیت پسندی۔ اور افلاطون کے ہاں تصور پسندی، آئیڈیلزم۔ یہ دو ہی در حقیقت آج تک بھی فلسفے ہیں۔ تمام فلسفوں کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں ان دو میں، جیسا کہ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ اسلام میں فرقے تو حقیقتاً دو ہی ہیں، ایک سنی ایک شیعہ۔ باقی جو ان کی تقسیمیں ہیں بے شمار، ان کو میں علیحدہ علیحدہ فرقہ تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے ہاں حنفی، مالکی، شافعی، یہ در حقیقت سکولز آف فقہ ہیں، فقہ کے مکاتب ہیں، ان کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا۔ اصل میں سنی اور شیعہ یہ کہا جائے گا کہ واقعتاً فرقے۔ اسی طریقے سے فلسفے میں شاخیں دو ہی ہیں، ریئلزم یا آئیڈیلزم، واقعیت پسندی یا تصور پسندی۔ اس تصور پسندی نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسکندریہ کا جو اسکول تھا اس میں نیو پلیٹونزم کی شکل اختیار کی ہے، جس نے کہ دنیا میں ہمہ کے تصور کو رائج کیا، اور یہیں سے تصوف کے بہت سے گوشے جو ہے پھوٹے ہیں۔ اور جو ارسطو کی منطق تھی اس نے خالص منطقی انداز میں اعتراضات شروع کیے اسلام پر اور اسلامی عقائد پر۔ یہ گویا کہ ایرانی منطق کے بعد منطق کی طرف سے دوسرا زوردار حملہ تھا جو اس سے کہیں زیادہ قوی تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ ان دونوں میدانوں میں بر وقت اللہ تعالیٰ نے، اب یہ بر وقت کا لفظ میری زبان سے نکلا تو اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار ہے۔ تو بر وقت کسی چیلنج کا جواب آ جانا یہ ہے اصل میں کہ جو نتیجہ خیز ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ بعد از وقت کے بارے میں تو وہ محاورہ ہے کہ مشتے کے بعد از جنگ یاد آیت، وہ تو پھر انسان جو ہے وہ خود اپنے ہی رسید کر لے تو بہتر ہے، اس لیے کہ جب اس کی ضرورت تھی اس وقت وہ نہیں آیا۔ تو بر وقت جو شخصیتیں اٹھی ہیں ان میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عظیم شخصیت مولانا روم کی، جنہوں نے تصوف کے راستے سے جو گمراہی آ رہی تھی، ہمہ کا جو فلسفہ مسلمانوں میں پھیل رہا تھا، اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمہ کی بجائے وحدت الوجود کا تصور پیش کیا، اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے، نتیجے کے اعتبار سے عظیم، تعبیر کے اعتبار سے بہت باریک۔ اسی لیے اکثر لوگ دونوں کو کنفیوز کر بیٹھتے ہیں۔ ابن عربی کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ ان کے ہاں بدقسمتی سے بہت سی چیزیں گڈمڈ ہیں، بدترین چیزیں، بدترین ہمہ پر مبنی خیالات بھی ان کی طرف منسوب ہیں۔ منسوب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اعتماد یہ ہے کہ وہ ان کے خیالات نہیں ہیں، بلکہ یہ الحاق کیا گیا ہے ان کی تصانیف میں دشمنان اسلام کی طرف سے۔ یہ چونکہ اس وقت میری زبان پر بات آ گئی ہے، لہذا اس موضوع پر ایک بہت ہی عظیم تصنیف جس کو کہ ہمیں شائع کرنے کا شرف حاصل ہوا، وہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا مضمون، ان کی وہ مشہور کتاب آپ نے نام سنا ہوگا تاریخ تصوف، وہ تو شائع کی تھی نا محکمہ اوقاف نے، اور پھر اس پر بندش ہوئی، اب بہرحال اس کو دوبارہ آزادی مل چکی ہے اس کتاب کو، لیکن اس کا ایک خاص باب جو تھا وہ تو کبھی کسی سرکاری ادارے کے تحت چھپ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو چھاپنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت مجھے عطا فرمائی تھی۔ پہلے وہ مساق میں چھپا تھا، پھر کتابی شکل میں، ذرا وہ ہلکی شکل میں آیا تھا، اب ہم نے اسے بہت ہی عمدہ گیٹ اپ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، اسلام کے دشمنوں نے سب سے زیادہ آسان راستہ جو دیکھا ہے اسلام کی جڑیں کاٹنے کا، وہ تصوف کے راستے سے غلط نظریات کو داخل کرنا، جو نہایت آسان ہے۔ بہرحال اس موضوع پر میں عرض کر رہا تھا کہ میرا گمان یہ ہے، اسے کوئی شخص خالص حسن ظن بھی کہہ سکتا ہے، لیکن بہرحال میرا ظن غالب ہے کہ ایسی چیزیں ابن عربی کے کلام میں جو ہے وہ الحاقی ہیں، لوگوں نے شامل کی۔ چنانچہ ایک عجیب سا شعر ان کا ہے کہ الرب عبد والعبد رب یا لیت شعری من المکلف۔ جو ابن عربی کے مخالفین ہیں وہ اکثر و بیشتر اسی شعر کو پیش کرتے ہیں، رب ہی عبد ہے، عبد ہی رب ہے۔ تو افسوس کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر عبادت کا حکم کس کو دیا گیا؟
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہماؤست ہے نا، جب ہماؤست تو ہم سب بھی وہی کچھ ہیں، تو اب ہم کس کی بندگی کریں؟ کون کس کی بندگی کرے؟ الرب عبد والعبد رب، یا لیتا شعری من المکلف، مکلف کون ہے جسے کہ حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو؟ یہ خالص ہماؤست ہے جو کفر ہے قطعا۔ لیکن انہی شیخ ابن عربی کا ایک شعر وہ بھی ہے جو میں نقل کیا کرتا ہوں، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے، اور رب رب ہی رہتا ہے خواہ کتنا ہی نزول اجلال اختیار فرما لے۔ اس کی مثال کیا ہوئی کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ہر شب پچھلے پہر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، تو اللہ تو آ گیا پہلے آسمان پر، اور حضور شب معراج میں گئے 7ویں آسمان پر، لیکن اللہ پہلے آسمان پر آ کر بھی اللہ ہے، رب ہے، اور بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے ہی۔ یہ انتہائی صحیح تعبیر ہے اور توحید کا بہت ہی اونچا شعر ہے۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی شخصیت کنٹروورشیل ہے، ذرا ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا اس کے جو اچھے پہلو ہیں یوں کہہ لیجئے، ان کو بڑے پیمانے پر عالم اسلام میں، اور شاعری چونکہ اس زمانے میں بہت ہی ایک پسندیدہ اور مرغوب ایک ذریعہ تھا اپنے خیالات کو پہنچانے کا، اور فارسی ہی پورے عالم اسلام کی تقریباً سرکاری زبان تھی، لہذا اس کو ذریعہ بنایا، اور مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، تو تصوف کے راستے سے جو گمراہیاں اس وقت آ رہی تھی اس کا راستہ روکا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ۔ فلسفے کے راستے سے، منطق کے راستے سے جو باتیں آئیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بروقت کھڑا کر دیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ۔ الرد علی المنطقیین ان کی وہ معرکۃ الآراء کتاب ہے کہ جس نے یونانی منطق کی دھجیاں بکھیر کر کہ تم منطق کے ذریعے سے دین پر حملہ آور ہوتے ہو، تمہاری منطق تو خود بے سرو پا ہے، اس کے لیے نہ کوئی بنیاد ہے، نہ جڑ ہے، نہ اساس ہے۔ تو یہ اس شے ہی کو، اس آلے ہی کو کنج کر دینا کہ جس آلے سے کسی پر کوئی ضرب لگائی جانے والی ہو، یہ کام کیا ہے ابن تیمیہ نے۔ لیکن ظاہر ہے یہ کام کیا جا سکتا تھا اس یونان کی منطق کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد، اس کو پوری طریقے سے گہرائی میں اتر کر ماسٹر کرنے کے بعد۔ ایک ایسا شخص کہ جو اس منطق پر حاوی نہ ہو چکا ہو وہ کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اور تیسری عظیم شخصیت کہ جو امام ابن تیمیہ اور مولانا روم کے بین ہے، ان کے ہاں وہ امتزاج ہے فلسفے کا بھی، صحیح اسلامی فلسفہ اور صحیح اسلامی تصوف، وہ امام غزالی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اکبر الہ آبادی کا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، انہوں نے ایک مصرے میں انہی دونوں کو جمع کیا ہے کہ غزالی و رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپنسر و مل۔ تو یہ ایک دور تھا، یہ عظیم شخصیتیں جو ہے۔ ویسے تو یہ کہ جو منطق آئی تھی، میں یاد دلا دوں آپ کو کہ ارسطو کی منطق کو دوبارہ دنیا میں زندہ کرنے والا بھی ایک مسلمان تھا، ابن رشد، جس کو کہ انگریزی میں ایوروز کہتے ہیں۔ یہ اسپین کی ایک عظیم شخصیت۔ تو ایوروز کو پورا مغربی جو ہے عالم وہ مانتا ہے کہ ارسطو کی منطق، اس لیے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ارسطو کی منطق کو ماننے والے ہیں وہ معلم اول کہتے ہیں ارسطو کو، اور معلم ثانی کہتے ہیں ابن رشد کو۔ ابن رشد نے اس منطق کو زندہ کیا ہے، اور ہمارے ہاں 3 ہی افراد وہ ہیں کہ جو اس رنگ میں، اس خاص رنگ میں رنگ کر بہت فلسفے کی بلندیوں پر پہنچے ہیں، ابن سینا، کندی اور فارابی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کی اصل روح سے ہٹے ہوئے، ان کا فلسفہ جو ہے وہ اسلام کی اصل روح سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اصل میں جو 3 شخصیتیں ہیں کہ جن کو ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بہت بڑے محسنین میں سے ہیں، وہ ہے مولانا روم، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی رحمہ اللہ۔ بہرحال یہ عظیم شخصیتوں کا ہم پر بارے گراں ہے ان کے احسان کا۔ یہ معاملہ بھی کافی دیر تک کے لیے اب کفایت کر گیا، تاں آ کے اس جدید دور کا آغاز ہوا۔ اس جدید دور کو یوں سمجھیے کہ اس کا آغاز آج سے تقریباً 300 برس قبل ہوا ہے۔ ویسے تو اس کا اگر آپ تاریخی جائزہ لینے بیٹھے تو 15ویں صدی کے اختتام سے اس کا آغاز ہو گیا تھا سیاسی اعتبار سے،
جبکہ سلطنت ہسپانیہ ختم ہوئی 1492 میں، غرناطہ کا سقوط 1498 میں، واسکو ڈے گاما نے وہ راستہ تلاش کیا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور مشرقی جو حصہ تھا عالم اسلام کا اس پر مغرب کی سیاسی یورش آ گئی۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کو اولین چیلنج ایران کے ریشنلزم اور ایران کے نیشنلزم سے پیش آیا تھا، اسی طرح یہ اس عہد حاضر کا جو چیلنج تھا یہ بھی دو گنا ہے، یورپین امپیریلزم اور ماڈرن یورپین ریشنلزم، جس کو بنیاد منطق نہیں بلکہ سائنس ہے۔ ماڈرن سائنٹیفک ریشنلزم اور ویسٹرن امپیریلزم، ان دو کا سیلاب آیا ہے بیک وقت۔ بلکہ یہاں اصل میں یہ نوٹ کیجئے کہ وہ ایرانی تو مغلوب تھے، مغلوب حالت میں ان کے نیشنلزم نے مسلمانوں کو اتنے ریزسٹنس دی ہے، تو یہ مغربی اقوام تو غالب ہو کر آئی تھی، فاتح بن کر آئی تھی، فرانسیسی ہوں، انگریز ہوں، ولندیزی ہوں، ڈچ ہوں، اطالوی ہوں، یہ کون تھے؟ یہ تو فاتحین تھے۔ کسی نے انڈونیشیا نے حکومت بنائی، کسی نے ملائیشیا میں بنائی، کسی نے ہندوستان میں بنائی۔ ہندوستان میں آئے تو خیر سب سے انگریز بھی آئے تھے، ولندیزی بھی آئے تھے، فرینچ بھی آئے تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ انگلش کالونی بن گیا۔ شمالی افریقہ پر پھر یہ کہ مختلف ممالک کی الغار ہوئی، تو یہ آئے تھے فاتح۔ تو ظاہر بات ہے کہ فاتح جو فلسفہ لے کر آئے گا اس کا مقابلہ زیادہ مشکل ہے بنسبت ایک مفتوح کے فلسفے کے مقابلے میں۔ لہذا یہ جو چیلنج ہے یہ سب سے زیادہ گمبھیر چیلنج ہے، یہ سب سے مشکل چیلنج ہے۔ اس میں پہلے ان کا امپیریلزم کا سیلاب آیا، انہوں نے ہماری پرانی حکومت کہاں ہندوستان کی 600 برس کی اسلامی حکومت اور کچے گھروندے کی طرح بہ گئی۔ 1757 پھر 1857، پہلے تو قدم جمائے انہوں نے 1757 میں جو پلاسی کی جنگ ہوئی، 1857 میں تو ان کی براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگین آ گیا ہندوستان۔ یہ جو دور ہے اس میں ایک تو یہ امپیریلزم کا سیلاب آیا اور دوسرے اب ایک جدید ریشنلزم آیا۔ یہ جدید اقلیت جو ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی بنیاد اصل میں منطق نہیں ہے بلکہ سائنس ہے، فزیکل سائنس، فزکس، کیمسٹری، اسٹرانومی، یہ جو جدید علوم ہیں جنہوں نے کہ بہت بڑا معلومات کا سرمایہ انسان کے لیے جمع کر دیا ہے، اور یہ کہ صرف معلومات کا سرمایہ نہیں بلکہ اس نے ٹیکنالوجی کی راہ سے انسان کے ہاتھ میں ایسی ایسی طاقتیں دے دی ہیں کہ عام انسان تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے در حقیقت اس کا ہے وہ چیلنج جس کے بارے میں پچھلی مرتبہ یہاں تک پہنچا چکا تھا کہ جہاں تک مولانا روم کا کام تھا وہ تو اس دور میں ایک عظیم شخصیت نے کیا، اور وہ ہے علامہ اقبال۔ میں انہیں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ رومی ثانی ہیں۔ انہوں نے اسی شاعری اور اسی فارسی، اکثر و بیشتر ان کا کلام فارسی میں، ان دونوں چیزوں کو اختیار کیا ہے اسی کام کے لیے کہ دین کے اصل حقائق، قرآن کی صحیح تعبیرات جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پیورسٹ فارمز میں اس کو عوام تک پہنچا دیا جائے۔ تو ایک کام تو ہو گیا، باقی ابھی غزالی اور ابن تیمیہ کا جو کام تھا وہ ابھی باقی ہے۔ البتہ اب یہاں سے میری اصل میں آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، کیونکہ گیپ بہت بڑا ہے۔ غزالی اور ابن تیمیہ اور آج کے مابین تقریباً 700 برس کا گیپ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب حکمت نظر آتی ہے مجھے، اور اس کا تعلق خاص بر صغیر پاک و ہند سے ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، مجھے بھی بہت سے جو بھی حالات ہیں اور جو واقعات ہیں ان کی روح سے زیادہ اسی بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ اسلام کا وہ جو آخری غلبہ ہے، عالمی غلبہ، اس کے لیے اصل کام اسی بر صغیر میں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید یہ جو خوش بختی ہے اور خوش قسمتی ہے وہ اس خطے کے لیے مقدر ہے، اگرچہ بعض اوقات حالات جب بالکل مخالف سمت میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مایوس کن صورتحال سامنے آنے لگتی ہے تو اس امید کا سرا جو ہے اس کے ڈور کا وہ ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے اور مایوسی کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن پھر میں ہمت کرتا ہوں، پھر صغرا کبرا جوڑتا ہوں، وہ صغرا کبرا جس کی طرف کہ میں آج بھی تھوڑا سا اشارہ کرنے چلا ہوں، تو پھر کچھ امید بنتی ہے کہ شاید اس خطہ ارضی سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی تقدیر جو ہے وہ وابستہ ہے۔ اس کا ایک مظہر یہ ہے
کہ 1000 سال جب گزر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم اسلام اپنے شدید ترین زوال سے دوچار ہو چکا تھا، اور یہ بھی جان لیجئے کہ خاص طور پر اس بر صغیر پاک و ہند میں تو انتہا ہو گئی تھی زوال، اس لیے کہ عجیب ڈائلیما ہے یہ کہ سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ جو روشن دور کہلائے گا بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی تاریخ کا، وہ اکبر اعظم کا زمانہ ہے۔ پورا ہندوستان اور اس افغانستان کے ساتھ ایک متحد حکومت، اکبر اعظم، اکبر دی گریٹ، 50 برس تک ایک شخص حکمرانی کر رہا ہے اور بڑا نظم ہے پوری مملکت کے اندر۔ لیکن بدقسمتی سے وہی وقت ہے جبکہ اسلام انتہائی زوال سے دوچار ہو چکا، یعنی پولیٹیکلی اسلام مسلمان اپنے زینت پر ہے اس وقت، جبکہ دین جو ہے اپنی روح کے اعتبار سے بالکل یوں سمجھیے کہ جاں بلب ہو چکا ہے، اور اس کے تو گویا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط ہونے باقی رہ گئے تھے، اس لیے کہ اکبر نے دین الہی جو تصنیف کیا وہ تو در حقیقت اس کی بنیاد ہی اس پر تھی کہ دین محمدی 1000 سال کے لیے تھا، وہ ختم ہو چکا، اب تو ایک نیا دین چاہیے، اور اس دین میں بنیاد وہی۔ یہ تصوف جب ہندوستان میں آیا ہے تو جو بھی برائیاں وہ عجم سے لے کر آیا تھا وہ یہاں آ کر دو آتشا ہو گئی، اس لیے کہ ہندوستان تو خود تصور کا بہت بڑا گہوارہ تھا۔ ہماؤس کا فلسفہ تو دنیا میں 2 ہی جگہ ملا ہے، یا وہ آپ کو ہندوستان میں ملے گا یا یونان میں ملے گا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ہماؤسی تصورات جو ہیں وہ دوبارہ اسلامی تصور کے اوپر حملہ آور ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو ہمارے ہاں اگرچہ ان لوگوں کی بہت عزت ہے ہمارے ہاں، اور بہت ان کے عرس بنائے جاتے ہیں اور بہت ان کے سپلیمنٹ شائع کیے جاتے ہیں، لیکن ایک دور کے ہمارے صوفیاء کا معاملہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس نظریے کو باقاعدہ پریچ کیا ہے کہ مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے مندر میں بھی اور مسجد میں بھی، تو فرق تو ختم ہو گیا، معلوم ہوا کہ کفر اور اسلام میں تو کوئی فرق نہیں۔ مندر جہاں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، جہاں بت رکھے ہوئے ہیں جنہیں ان کو چوما چاٹا جا رہا ہے، اگر وہ بھی نور الہی کی اسی طرح کی جلوہ گاہ ہے جیسے کہ مسجد، تو معلوم ہوا کہ سارا فرق و امتیاز تو ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ ایک دور آیا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، چشتی صاحب نے اس پر بڑے اچھے مضامین لکھے ہیں کہ ہندوؤں میں جو بھکتی تحریک اٹھی تھی وہ در حقیقت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اٹھی کہ کچھ چیزیں اسلام کی اپنے اندر جذب کر کے، جس کی وجہ سے کہ اسلام ماسس کے لیے، عوام الناس کے لیے بہت اٹریکٹیو بن گیا ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں جو یہ 4 ذاتوں کا تصور تھا، اور اس میں شودر بیچارہ جو ہے مظلوم پسا ہوا، جو اس کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کے لیے زندگی کے اندر کوئی بلندی کوئی رفت ہے ہی نہیں، اور وہ کروڑوں کی تعداد میں یہاں وہ شودر آباد تھے۔ تو اسلام میں جو تھا کہ کوئی ذات پات نہیں اور تمام انسان برابر ہیں، یہ ان کے لیے اس قدر خوش آئند بات تھی کہ وہ لپٹ کر اسلام کو قبول کر لیتے۔ تو ہندوؤں نے بھکتی تحریک کے ذریعے سے اپنے ہاں سے بھی اس ذات پات کی تقسیم کو ختم کر کے اور انسان کی مساوات کا جو معاملہ ہے وہ اپنے ہاں جذب کیا، تاکہ اسلام کا جو یہ آلہ ہے، یہ ہتھیار، یہ کند ہو جائے، اور جو لوگ اس راستے کی وجہ سے اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ اپنے مذہب کو نہ چھوڑے بلکہ بھکتی تحریک جو ہے اس کے مختلف کلٹ کے اندر شامل ہو جائے۔ یہ سکھ مذہب بھی در حقیقت بھکتی تحریکی کا ایک کلٹ ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ موضوع علیحدہ ہے، اس پر بھی چشتی صاحب کے مضامین ہے، اور ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے مضامین ان کے میرے ہاں شائع ہوئے میثاق میں مختلف مواقع پر، ان کو اب ہم کتابی شکل میں انشاءاللہ شائع کر دیں۔ ابھی تک وہ بکھرے ہوئے ہیں میثاق کے فائلوں میں منتشر۔ بہرحال ہمیں تو اصل بات کرنی ہے اسلام کی۔ اسلام پر اس زمانے میں سب سے بڑا حملہ یہ ہوا کہ تمام مذاہب کا ایک منظومہ تیار کرو، اور وہ دین الہی، دین اکبر جو تھا، آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ السلام علیکم کے بجائے اللہ اکبر رواج دیا گیا، اور اللہ اکبر کے معنی کیا تھے؟ اکبر اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے نہیں، اکبر اللہ ہے، اس لیے کہ وہ تو اوتار ہے، ذل اللہ، اللہ کا سایہ، ذل سبحانی، اور وہ اوتار ہے اللہ کا، اور اسے سارے اختیارات حاصل ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو انتہائی پستی کو اسلام پہنچ گیا تھا، وہ اقبال کا وہ شعر جو ہے ذہن میں لائیے کہ دھون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو عظیم شخصیتیں پیدا کی، یہ بھی ایک
ٹرائنگل ہے، 3 شخصیتوں کے نام کم سے کم ذہن میں محفوظ کر لیجیے۔ سب سے پہلے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، المعروف بمجدد الف ثانی۔ اب دیکھیے الف ثانی کا لفظ کیوں اختیار کیا گیا؟ الف کہتے ہیں 1000 کو، دوسرے 1000 کے مجدد، کیونکہ وہ اکبر کا تصور یہ تھا کہ اسلام 1000 سال کے لیے تھا، دین محمدی اس کا ٹینیور ختم ہو گیا، وہ 1000 سال کے لیے تھا، اب الف ثانی شروع ہو گیا ہے، دوسرا 1000 ہے، لہذا اس کے لیے نیا دین چاہیے۔ لہذا حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ یہ الف ثانی جو ہے ان کے نام کا جز بن گیا، اور وہ ہے وہ شخصیت کہ جس کے لیے اقبال نے وہ بات کہی کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو یہ ہے اصل میں کہ وہ ملت کا ایک علیحدہ تشخص کہ نہیں، یہ ہر جگہ ایک ہی نور نہیں ہے، ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں۔ نور تو اب وہی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتا، وہ ہے حق ہدایت، نور وہ ہے، شریعت محمدی ہے کہ جو اب صراط المستقیم ہے، اللہ کے تقرب کا کوئی اور راستہ جو ہے اب مستند نہیں ہے، بلکہ یہ تشخص جو ہے شریعت محمدی اور دین محمدی علیہ صاحب صراط والسلام کا، اس کو در حقیقت قائم کیا۔ اور تصوف میں چونکہ وحدت الوجود، اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اس قدیم دور میں ہماؤس کے مقابلے میں وحدت الوجود لایا گیا، لیکن وحدت الوجود کی تعبیر بہت مشکل ہے، اس کو سمجھانا آسان نہیں ہے، اس کے اور ہماؤس کے مابین جو فرق ہے وہ عام عقلیں جو ہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور جب ہمارے ہاں یہ وحدت الوجود کا فلسفہ اشعار کی شکل میں عام ہوا تو اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں جو تصور قائم ہوا وہ ہماؤس کا تھا۔ لہذا دیکھیے یہ ہے وہ کام، کسی بھی مجدد کی جو نگاہ ہوتی ہے دوربین اور معاملے کی تہ تک پہنچنے والی، اس کی یہ بڑی عظیم مثال ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک قدم اور پرے ہٹایا، وحدت الوجود کی بجائے وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا، جو اور سیفر ہے، عام آدمی کی سمجھ میں بھی آ جائے گا، اور اس میں پھر یہ امکان نہیں رہتا کہ انسان ہماؤس کی طرف چلا جائے، بلکہ وحدت وجود کی وہ تعبیر کہ جو عام عقول متوسطہ جو ہیں ان کے بھی ذہنوں میں اس طرح بیٹھ جائے کہ ہماؤس کا کوئی شائبہ اس میں شامل نہ ہونے پائے۔ یہ ہے در حقیقت ان کا سب سے بڑا کارنامہ، وحدت الوجود کی بجائے وحدت الشہود۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، اور یہ باتیں میں نے سنی تھی سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت سے جس کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ ویسے تو وہ اہل حدیث تھے اور بڑے پختہ اہل حدیث، کٹر اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث کے وہ صدر رہے، مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، لیکن وہ صحابی صوفی بھی تھے۔ یہ امتزاج آپ کو بہت کم ملے گا کہ صوفی بھی ہوں اور اہل حدیث ہوں۔ ایک طرف یہ کہ ان کا ظاہر شریعت پر اور ظاہر حدیث پر عمل ہو، دوسری طرف یہ کہ وہ تصوف کے میدان میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی ساہیوال میں، وہ میں نے سنی، تو وہ اپنے جو جمعیت کے لوگ تھے، جمعیت اہل حدیث کی مسجد میں تقریر کر رہے تھے، اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈانٹا تھا اس بات پر کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی گستاخی کا انداز پیدا ہو رہا ہے اہل حدیثوں میں۔ امام ابو حنیفہ کا نام لے دیں گے ایسے جیسے کوئی عام شخص ہے، ابو حنیفہ یہ کہتا ہے، ابو حنیفہ نے یوں کہہ دیا، تو اس پر وہ گرفت کر رہے تھے، سرزنش کر رہے تھے کہ دیکھو اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن ان ائمہ دین کی اگر توہین تم نے کی تو تم دین سے محروم ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی عمدہ تقریر تھی ان کی جو میں نے سنی۔ وہاں انہوں نے مثال دی کہ اختلاف کس شان سے ہونا چاہیے۔ مثال یہ دی کہ دیکھیے شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، یہ الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں مولانا داؤد غزنوی کے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے شیخ ابن عربی کے لیے، کہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے نظریہ وحدت الوجود پر سب سے سخت تنقید کی ہے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، لیکن کس انداز میں تنقید کی ہے، ان کے جملے کوٹ کیے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ مجدد ایک جگہ اپنے مکتوبات میں کہ من ذل بردار خان ایشانم
لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالیٰ کہ میں ابن عربی سے اختلاف تو کر رہا ہوں، لیکن میں ادعا نہیں کر رہا ان کے مقابلے کا، میں تو ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں ہوں۔ لیکن کروں کیا، معاملہ صفات باری تعالیٰ کا ہے، اس میں جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی تو میں غلطی سے، ان کی اس غلطی سے میں اپنا اختلاف کروں گا۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن توہین نہیں۔ ادب کا یہ عالم کہ منزل بردار خان شانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالیٰ سے۔ بہرحال بلکہ میری بعد میں ملاقات بھی ہوئی، میں نے یہ واقعات لکھ بھی دیے تھے ایک کتاب کے جو سید ابو بکر غزنوی نے رحمت اللہ علیہ شائع کی تھی اپنے والد کے بارے میں، اس میں میرا یہ مضمون بھی شامل ہے جس میں یہ واقعات میں نے درج کیے کہ پھر ایک کھانے پر جب جمع ہوئے، میں بھی وہاں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ نے ابن عربی کے لیے شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ جیسے الفاظ استعمال کر دیے، جبکہ امام ابن تیمیہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی شرعی گالی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جو ابن عربی کو دی نہ ہو۔ اور یہ آپ کو شرعی گالی کہہ رہا ہوں، وہ کوئی ماں بہن کی گالی نہیں دیا کرتے علماء، علماء تو گالیاں دیں گے تو وہ شرعی قسم کی گالیاں ہوں گی، بہرحال شرعی گالی کوئی چھوڑی نہیں ہوگی۔ اور میں یہ خاص طور پہ آپ کے بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اس کے نزدیک امام ابن تیمیہ عظیم ترین شخصیت ہے تاریخ کی۔ تو میں نے کہا کہ امام ابن تیمیہ نے تو اس طرح کا انداز اختیار کیا اور آپ اس کو ابن عربی رحمت اللہ علیہ شیخ ابن عربی۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، آپس کے معاملات وہ جانے، ہم خرد ہیں، ہم چھوٹے ہیں، چھوٹے رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں، دونوں کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک برسبیل تذکرہ بات آ گئی تھی جو میں نے ذکر کی اس لیے کہ اس میں سبق ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات جو میں عرض کر رہا تھا اس وقت وہ یہ کہ اس غلط تصوف کا جو ملغوبہ یہاں آ گیا تھا جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص ہی کو تھریٹن کر رہا تھا۔ جب مندر اور مسجد میں ایک ہی نور ہے تو نماز یا کوئی کسی بت کو سجدہ کر دینا آخر اس میں کیا فرق ہے؟ عشق حقیقی کا راستہ عشق مجازی کے راستے سے بن رہا تھا۔ کہیں کسی لڑکے کے ساتھ عشق ہو رہا ہے اور اس کو عشق مجازی اور ذریعہ جو ہے وہ عشق خداوندی کا اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ انداز جب آ گیا تھا تو اس کے خلاف اللہ نے بر وقت کیا خبردار، وہ ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری عظیم شخصیت جو کنٹمپریری ہے حضرت شیخ مجدد کی، بالکل ایک ہی زمانے میں ہے، لیکن حضرت مجدد کی عمر ہوئی ہے بالکل وہی عمر مسنون جس کو میں کہا کرتا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، وہی عمر، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بہت قریبی مشابہت رکھتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی عمر کم و بیش وہی ہوئی، یہی عمر ہوئی حضرت مجدد کی، یہی عمر ہوئی ہے پھر شاہ ولی اللہ دہلوی کی رحمۃ اللہ، بالکل وہی۔ تو یہ کچھ ہے معاملہ، میں اس کو کوئی منطقی بات تو نہیں کہتا، لیکن کوئی ایک مناسبت ہوتی ہے شاید، جو بہت سے پہلو ہیں اس مناسبت کے جو ہم سب کو نہیں جانتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان کی عمر کم ہوئی ہے لیکن شیخ عبدالحق محدث کی عمر بہت ہوئی ہے، 90-92 برس، اس لیے وہ بعد کی شخصیت شمار ہو سکتے ہیں، ورنہ اصلاً وہ کنٹمپریری ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اب وہ جو دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے خلاف جو ایک رو آ رہی تھی اس کو تو روک دیا حضرت مجدد نے، لیکن مثبت کام جو ہے وہ شروع کیا ہے اصل میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ علم حدیث کا پودا بر صغیر پاک و ہند میں لگایا انہوں نے۔ چنانچہ یہ جو کتاب عظیم کتاب ہے یہ مشکات المصابیح، جس میں کہ حدیث کے جتنے بھی امہات کتب ہیں ان کا گویا کہ نچوڑ لے آیا گیا ہے، اس کی انہوں نے شرح لکھی، ایک فارسی میں ایک عربی میں۔ پھر یہ کہ ان کے بیٹے جو ہیں مولانا نور الحق، انہوں نے صحیح بخاری کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہ کیوں کرنا پڑا اس کو سمجھ لیجئے کہ اصل میں سرکاری زبان فارسی تھی، جتنے بھی حکومت کے کارندے تھے جیسے ہمارے اس انگریزی دور میں انگریزی پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے ہاتھ میں سارے معاملات کی باغ ڈور تھی، اسی طرح اس زمانے میں فارسی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ عربی زبان یہاں سرکاری زبان کبھی ہوئی نہیں، عربی زبان کے جاننے والے تو طبقہ علماء ہی کے لوگ ہوتے تھے، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لہذا فارسی میں ٹرانسلیٹ کر کے اور علم حدیث سے بر صغیر کو متعارف کرانے کا کام جو سب سے پہلے کیا، ورنہ ہندوستان میں علم حدیث تھا ہی نہیں۔
شاذ کوئی لوگ، خاص طور پر سندھ کے علاقے میں ایک کونے میں تو کچھ لوگوں کا سراغ ملتا ہے کہ جو حدیث سے کوئی سروکار رکھتے تھے، باقی ہمارے ہاں تو اسلام جو آیا وہ فقہ حنفی کی کتابیں موجود ہیں، اس سے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کا کرتا ہے، جو اصل چیزیں ہیں یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کی طرف رجوع ہمارے ہاں نہیں تھا۔ یہ کام کیا شیخ عبدالحق محدث نے۔ لیکن اس معاملے میں بھی جو تیسری شخصیت ہے جامع ترین، وہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا جو عظیم کارنامہ ہے میرے نزدیک، وہ سارا علمی مواد وہ فراہم کر گئے ہیں آج سے تقریباً 200 برس قبل، اس لیے کہ ان کا انتقال ہوا ہے پانی پت کی تیسری جنگ کے بعد 2 سال بعد، غالباً 1761 میں وہ جنگ ہوئی ہے، 1763 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب یہ 1985، تو 225 برس ان کے انتقال کو ہوئے۔ تو آج سے 200-250 برس قبل انہوں نے جو علمی کام کیا ہے، فرد واحد نے، واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے ادارے وہ کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک طرف تو وہ علم حدیث والے کام کو آگے بڑھایا، اور ان کا ایک خاص ذہن تھا کہ ان کا خیال یہ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حدیث نبوی میں جو اصل کتاب ہے، جو اس کی جڑ اور بنیاد کا درجہ رکھتی ہے، وہ موطا امام مالک۔ لہذا عجیب بات ہے، انہوں نے بھی جیسے کہ شیخ عبدالحق نے، جیسے کہ انہوں نے مشکات کی شرح فارسی میں کی، عربی میں کی، انہوں نے موطا امام مالک کی شرح فارسی میں بھی کی، عربی میں بھی، المصفى المصوّى۔ دوسرا عظیم کام انہوں نے وہ کیا کہ شیعیت، رافضیت، اور یہ وہ جو ایرانی ریشنلزم اور ایرانی نیشنلزم کے ضمن میں سے اشارہ کر کے آیا تھا، اس نے جو باطنیت کی راہ سے جو اسلام کے خلاف ایک منفی تحریک کی شکل اختیار کی تھی، اس ضمن میں بھی 2 عظیم کتابیں تصنیف کی شاہ ولی اللہ دہلوی نے۔ قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، یہ ان کی بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، اور فلسفے کے اعتبار سے، یہ تو شخصیتوں کے اعتبار سے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تمام صحابہ میں مطلقاً جو فضیلت ہے، ایک ضخیم کتاب ہے کہ جس کو عقلی اور نقلی دلائل سے انہوں نے ثابت کر دیا۔ اور دوسری عظیم کتاب جو فلسفے کے اعتبار سے خلافت کا تصور، اس لیے کہ شیعت میں خلافت کی نفی ہے، ایک تو یہ کہ اشخاص کی فضیلت کا معاملہ، ایک کتاب اس موضوع پر اتنی ضخیم، اور ایک کتاب جو انسٹیٹیوشن ہے خلافت کا، اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے، وہ ہے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء۔ 2 کتابیں اس عظیم میدان کے اندر انہوں نے تصنیف کی۔ پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ہاں جو بڑا ایک سخت قسم کی تقلیدی ذہن بن گیا تھا، بس کٹر حنفی یا کٹر فلاں یا کٹر فلاں، ذرا ادھر سے ادھر ہلنے کو تیار نہیں، ذرا سا اگر دیکھ لیا کسی کو کسی اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے تو من دیگرم او دیگرست، من دیگرم تو دیگری، یہ ہمارا ایک تصور جو بن گیا تھا، اس کو بھی سوفن کیا ہے۔ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکے شاہ صاحب، لیکن اس سختی کے اندر جو پہلی نرمی پیدا کی ہے، وہ بھی 2 عظیم تصانیف ہے حضرت شاہ صاحب کی۔ ایک ہے العقد الجیز فی احکام الاجتہاد والتقلید، یہ چونکہ علماء کے لیے ہے، انہوں نے عربی زبانی میں لکھی دونوں کتابیں، ان کا تعلق عوام سے نہیں تھا، علماء کے لیے لمحہ فکریہ۔ اور ایک الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اختلاف ہوا کیوں، شافعی اور ابو حنیفہ کے مابین اختلاف کی بنیاد کیا ہے، کیا کوئی فنڈامنٹلز میں اختلاف ہے یا فروعات میں اختلاف ہے۔ اصل میں اصول انہوں نے بنائے ہیں، اپنے ان اصولوں کے مطابق جو ہے ایک کی رائے یہ بن گئی، ایک کی رائے یہ بن گئی۔ اگر اس کا انسان اس طور سے جائزہ لے اور اس کا مطالعہ کرے تو ٹھیک ہے، اپنے اپنے مسلک پر ایک شخص عمل کرے، لیکن دل میں وسعت پیدا ہو جائے گی اور دوسرے کے لیے بھی گنجائش پیدا ہو جائے گی ذہن میں اور قلب میں۔ کم سے کم ان 2 کتابوں کا جو فائدہ ہے وہ یہ تو بالکل یقینی اور قطعی ہے۔ پھر جس چیز کا کہ میں اب ذکر کر رہا تھا، اس کے اعتبار سے اہم ترین کام 2 ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی۔ ایک تو یہ کہ دین کے نظام کو ایک نظام زندگی کے اعتبار سے اس کے لیے جو عقلی استدلالی پس منظر ہے، احکام الہیہ کا انسان کی زندگی کی حکمتوں کے ساتھ جو رابطہ اور تعلق ہے، اس پر پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں کتاب لکھی ہے حضرت شاہ صاحب نے رحمت اللہ علیہ، اور وہ ہے حجت اللہ البالغہ، کہ یہ جو احکام دیے گئے، نماز کی حکمت کیا ہے، نماز کے اوقات کی حکمت کیا ہے،
نماز کے افعال کی حکمتیں کیا ہیں، قیام کیوں ہے، رکوع کیوں ہے، سجود کیوں ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کے نواقص جو ہو سکتے ہیں ان کا سبب کیا ہے، روزے کی اصل غرض و غایت کیا، یہ جو حکمت دین کا پہلو ہے کہ احکام تو معلوم تھے، روزہ فرض ہے جی رکھنا ہے ٹھیک ہے، روزہ فلاں چیز سے ٹوٹ جاتا ہے معلوم ہے ٹوٹ گیا، روزے کے اندر فلاں فلاں گنجائشیں ہیں معلوم ہے کہ ہے، روزہ اس وقت شروع ہوگا اس وقت ختم کیا جائے گا ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے وہ شیعہ اور سنی کے مابین ہے، وہ ذرا پہلے وہ بند کر دیتے ہیں کھانا پینا، ذرا دیر میں چند منٹ وہ افطار کرتے ہیں، یہ تو ہوئی باریکیاں، لیکن یہ کہ اس میں اصل حکمتیں کیا ہیں۔ اچھا یہ ایک تو عبادات کے ضمن میں حکمتیں ہیں، اس سے آگے بڑھ کر جس کو کہ جدید دور میں سوشولوجی کہا گیا، یہ ایک جدید علم ہے ہمارا، یہ آج سے 20-25 سال پہلے شاید اس کا نام بھی نہیں تھا، اس نام سے کوئی علم علیحدہ مدون نہیں تھا، آپ کے علم میں ہوگا جن کو دلچسپی ہے، ایک زمانے میں فلسفہ یہ تھا ایک مضمون، فلسفے ہی کی ایک شاخ جو ہے علم نفسیات بھی تھا، وہ علیحدہ ایم اے نہیں ہوتا تھا نفسیات میں، لیکن یہ کہ بعد میں علم پھیلا تو ایم اے فلسفہ علیحدہ ہے اور ایم اے سائیکالوجی علیحدہ ہوئی، آگے اور علم پھیلا تو سائیکالوجی کی دو شاخیں ہو گئی، ایک تھیوریٹیکل سائیکالوجی ہے اور ایک اپلائیڈ سائیکالوجی ہے، وہ دو علیحدہ ایم اے ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ سوشولوجی جو ہے یہ کوئی علیحدہ مضمون نہیں تھا، لیکن سوشولوجی اب ایک علیحدہ مضمون بن گیا ہے، حالانکہ پولیٹیکل سائنس اپنی جگہ پر جداگانہ علم ہے، اکنامکس اقتصادیات اپنی جگہ پر ایک بہت وسیع اور عریض علم ہے، لیکن سوشولوجی بھی ایک علم ہے۔ تو در حقیقت سوشولوجی وہ مضمون ہے کہ جہاں آ کر یہ مختلف پہلو جو ہے انسان کی عمرانی زندگی کے وہ آ کر مل جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اقتصادیات انسانیہ، سیاسیات انسانیہ، اخلاقیات انسانیہ یہ کہیں جا کر ملیں گے نا، وہ جگہ کے جہاں جا کر یہ سب ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں گے، وہ سوشولوجی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سے 250 برس قبل اسلام کی عمرانیات کو شاہ صاحب نے ایسے مرتب کر دیا اور ایسے انقلابی خیالات دے کر گئے ہیں کہ آج حیرت ہوتی ہے۔ یورپ میں تو وہ تحریکیں بعد میں پروان چڑھی، یہ جدید سوشلزم اور اس کے مختلف نظریات، لیکن شاہ صاحب اس وقت یہ باتیں کہہ گئے، زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور مسجد وقف ہوتا ہے، مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، بات ختم۔ زمین کا حضور نے جو حکم دیا تھا جو کسی افتادہ زمین کو اگر زیر کاٹ لے آئے گا وہ اسی کی ہو جائے گی، اسی کی ہو جائے گی، ملکیت کے طور پر نہیں وقف کے اعتبار سے۔ آخر وقف کا بھی تو متولی ہوتا ہے نا، مسجد وقف ہوتی تھی مسجد کا متولی ہوتا تھا، اس کے انتظام میں اس کی بات ہوتی تھی، جو وہ کہے گا وہ ہوگا، جس امام کو چاہے گا رکھے گا، جس امام کو چاہے گا نکال دے گا۔ یہ تصورات آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں، اس لیے کہ آج کل تو جوتم پیزار ہوتی ہے مسجدوں میں، مینیجنگ کمیٹیز بنتی ہے، ان کے انتخابات ہوتے ہیں، کوئی ایک شخص تو مسجد کا بنانے والا ہوتا نہیں۔ حالانکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ چندے لے کر مسجد بنانا حرام ہے، جس کو بنانا ہو بنائے، اپنی زمین وقف کرے اور اپنے پیسے سے تعمیر کر دے، کوئی خود آ کر دے جائے تو قبول کر لے، لیکن یہ کہ چندے مانگنا اور مسجد بنانا یہ حرام ہے۔ وہ جب ایک شخص بنایا کرتا تھا تو وہی متولی ہوتا تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا متولی، تو جو متولی ہوگا انتظام بالکلیہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اب کوئی جوتم پیدار ہو نہیں سکتی۔ جو متولی ہے وہ جس کو چاہے گا امام بنائے گا، جس کو چاہے گا ہٹا دے گا، جس کو چاہے گا مؤذن رکھے گا۔ آپ کا بہت زیادہ جوش ابھرا ہے، آپ جا کر مسجد کا جو کوزہ ہوتا تھا اس میں تیل ڈالائیے، بس اس تیل سے وہاں چراغ جل جائے گا، آپ کا یہ بڑا تعاون ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ مسجد کے انتظام میں آپ دخل نہیں دے سکتے، وہ متولی کا معاملہ ہے۔ تو یہ ذرا سی بات آ گئی ذہن میں کہ ہمارا نظام یہ تھا اصل میں، اسی لیے تو حدیث آتی ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے اس دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اب یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگ 2 روپے چندہ بھی لے لیتے ہیں، جو 2 روپے چندہ دیا اس نے سمجھا میرا بھی گھر بن گیا، اس لیے کہ میں نے بھی مسجد کا حصہ لے لیا۔ پاگل پن ہے۔ اس حدیث کا صحیح مصداق خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، جس شخص نے میرے لیے گھر بنایا، مسجد بنائی، وہ ایک شخص ہو جو زمین وقف کر رہا ہو، پھر وہی اصل میں اس میں خرچ کر رہا ہو، جب میجر پورشن اس کا ہوگا تو واقعتاً پھر اس کے لیے تو وہ جو خوشخبری ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے اس دنیا میں مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ خیر تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کس قدر انقلابی تصورات ہے یہ،
کہ مسجد کے بارے میں ایک اور وہ تفرع کر رہے ہیں اس سے کہ مسجد میں جو شخص آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ اس کی جگہ ہو گئی، کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا، لہذا جس نے کوئی استادہ زمین آباد کر لیا وہ اس کی ہے، مالک نہ یہ ہے نہ وہ ہے، لیکن اس جگہ پر حق اس کا ہے، لہذا جس زمین کو اس نے بنایا ہے قابل کاشت اس پر حق اسی کا ہے۔ البتہ اگر اس نے کہیں چھوڑ دی، 3 سال تک وہ اگر کاشت نہیں کی تو وہ اسے واپس لے لی جائے گی۔ اسی طرح جیسے یہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے اٹھ کر چلے جائیں تو یہ جگہ اپنے لیے ریزرو نہیں کر سکتے، بیٹھے ہیں جب تک تو یہ جگہ ان کی ہے، کوئی ان کو یہاں سے اٹھا نہیں سکتا، لیکن اٹھ کر چلے جائیں کہیں کہ یہ ریزرو ہے میری جگہ، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں، الوقف لا یملک، وقف جو ہے اس کا ملکیت نہیں ہوتی۔ تو یہ تصورات ذرا ذہن میں لائیے کہ اس دور میں جس طرف کہ اب انسان کا تمدن جا رہا ہے، جو حالات کا بہاؤ ہے اور جو رخ ہے، زمین کے معاملے میں بدقسمتی سے علماء کرام منہ میں گھنگریاں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کیسے کہیں جن لوگوں کا غلبہ ہے، جن سرمایہ داروں کا اور جن زمینداروں کا، ان کے لیے جو چیز کے تکلیف دہ بن سکتی ہو وہ بات کیسے زبان پر لائے؟ یہی تو ہے اصل میں سبب، ورنہ آپ جانیے اس معاملے کے اندر 2 رائے ہیں، بالکل دونوں میں سے جو اختیار کر لیں اس کے مطابق مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر تو آپ ذرا فقہ حنفی سے اوپر اٹھنے کے لیے تیار ہوں تو فقہ حنفی کسے کہتے ہیں؟ جو مرتب ہو چکی ہے فقہ، کسی مسئلے میں اس میں فیصلہ جو ہے وہ امام صاحب کی رائے پر ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے پر، کسی میں اس پہ رائے جو ہے وہ قاضی ابو یوسف یا امام ظفر یا امام محمد شیبانی رحمہ اللہ۔ لیکن یہ کہ اب ہمارے علماء کے پاس تو وہ کتابیں مرتب شکل میں ہیں کہ فقہ حنفی کا فتویٰ یہ ہے، جو لوگ اس سے ذرا اوپر اٹھنے کے لیے آمادہ ہوں ان کے لیے خود امام اعظم امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود، فقہ حنفی جس کے نام سے معنون ہے اس کی اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہر نوع کی مزارعت حرام مطلق ہے، اور یہی رائے ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ذرا اگر آپ حنفیت خالصہ اگر اس سے کچھ اوپر اٹھنے کے لیے تیار ہو تو پھر یہ رائے موجود ہے، اور اگر آپ حنفیت ہی میں رہنا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو مسئلہ حال بتاتا ہوں۔ فقہ حنفی کی روح سے پاکستان کی ساری زمینیں اسٹیٹ لینڈز ہیں، کسی انسان کی 1 انچ کی ملکیت نہیں ہے یہاں، اس لیے کہ فقہ حنفی میں یہ بات طے ہے کہ جو زمین جس ملک کو کسی وقت مسلمانوں نے فتح کر لیا ہو، جبکہ مسلمانوں نے فتح کیا ہو کسی علاقے کو، وہاں کی زمینیں عشری نہیں ہوتی، خراجی ہوتی۔ کیا معنی اس کے؟ عشری زمین ہوتی ہے ملکیت پر، آپ کی اپنی زمین ہے، اس میں آپ کاشت کر رہے ہیں، اس میں سے عشر لیا جائے گا۔ جب زمین آپ کی ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو مسلمانوں کی مشترک ملکیت ہے، یہ اصل میں فیصلہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، جب عراق اور شام اور ایران فتح ہو گئی، اتنی عظیم مملکتیں، دی فرٹائل کریسنٹ آف دا ورلڈ، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، تو اب جو مجاہدین تھے انہوں نے مطالبہ کیا یہ ساری تقسیم کر دو ہمارے اندر، اس لیے مال غنیمت ہے، مال غنیمت میں بیت المال کا حصہ جو ہے وہ 1/5، 4/5 تقسیم کرو۔ اگر اس پر عمل ہو جاتا تو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فیوڈل سسٹم اسلام کے ہاتھوں دنیا میں وجود میں آتا۔ اتنی بڑی بڑی جاگیریں، چند ہزار تھے وہ صحابہ کرام جن کے ہاتھوں یہ عظیم ملک فتح ہو گئے، اب ان سب کو ان میں تقسیم کیا جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ جاگیردارانہ نظام، بدترین جاگیردارانہ نظام تاریخ انسانی کا اسلام کے ذریعے سے وجود میں آتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، انہوں نے اس پر بڑی رد و قدا ہوئی ہے، آسانی سے لوگوں نے مانا نہیں، جنہیں جاگیریں ملنے والی تھی وہ آسانی سے چھوڑ سکتے تھے، بڑی مجلس شورا میں اس پر گفتگویں ہوئی ہیں، طویل عرصے تک بحثیں ہوئی ہیں، بالآخر حضرت عمر کی رائے سے سب نے اتفاق کر لیا کہ ہاں صحیح ہے کہ یہ سب مسلمانوں کی مشترک ملکیت ہوں گی، یہ اسلامی ریاست کی مملوکہ ہے یہ پورا علاقہ، اور یہاں جو بھی غیر مسلم ہیں وہ رہیں گے کاشتکاروں کی حیثیت سے۔ یہ موروثی کاشتکار کا تصور چلا پھر کہ ایک کاشتکار بڑھ جائے گا تو اس کا بیٹا کاشتکار ہے، لیکن اس پر کوئی اور لینڈ لارڈ نہیں ہے، براہ راست اس سے خراج لے گی حکومت اسلامی۔ یہ ہے دوسرا فتویٰ حضرت عمر کی اس رائے کے مطابق، چونکہ یہ جتنی زمینیں ہماری پاکستان کی ہیں، شمالی علاقے کی زمینوں کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے، فوج کشی کبھی نہیں ہوئی وہاں کے لوگ خود اسلام لے آئے، کیا ہوا وہاں تو شاید عشری قرار دی جا سکیں۔ باقی یہ جو ہمارے چاروں صوبے ہیں ان میں قطعاً 1 انچ زمین بھی عشری نہیں ہے۔ عشری کا کیا مطلب؟
کہ وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ ملکیت ہے مجموعی طور پر اس ملت اسلامیہ کی، اور وہ ریاست کی ملکیت ہے جسے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ لینڈز، اور کوئی وہاں لینڈ لارڈ کا تصور نہیں ہے، بلکہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ ریاست پاکستان ہے، اور جو بھی وہاں پر کاشت کر رہا ہے وہ براہ راست خراج جو ہے وہ بیت المال کو ادا کرے۔ تو یہ جو ہے انقلابی نظریات جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے، حلق سے اتارنا بھی مشکل ہے، لیکن آپ غور کیجئے، آج سے 250 سال قبل شاہ ولی اللہ دہلوی دیکھ رہے تھے کہ حالات کا رخ کیا ہے۔ یہی تو ہوتی ہے اصل میں انسان کے اندر خدا داد ایک صلاحیت کہ حالات کے رخ کو پہچانے، دیکھیں کہ اب رخ کدھر جا رہا ہے، حالات اب کدھر جا رہے ہیں۔ اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جنوبی ہند سے مرہٹہ طاقت جس طرح اٹھ رہی ہے، اگر اس کو چیک نہ کیا گیا تو پورے ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر شخص نہیں اس کو سمجھ سکتا، یہ کوئی ہوتا ہے کہ جس کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے، جو اس عوامی سطح سے بلند تر کسی علمی اور ذہنی جگہ پر بیٹھ کر حالات کا جائزہ لے رہا ہو۔ عام طور پر جو میدان میں ہوتے ہیں سیاست کے کھلاڑی، ان میں اتنی دور اندیشی دوربینی نہیں ہوتی، وہ تو لگے ہوتے ہیں نا کہ اب اس کا مقابلہ، اب اس کا مقابلہ، اب اس سے الیکشن لڑنا ہے، آئندہ الیکشن میں یہ اٹھنے والا ہے، ان کی نگاہیں اس چکر میں پھنس کر رہ جاتی ہیں۔ بلند تر سطح پر حالات کا رخ کیا ہے اس تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ شاہ ولی اللہ ایک مرد درویش دہلی کے کسی مسجد کے حجرے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، حالات کا رخ کیا ہے۔ بالکل جو تاریخ اسپین کی تھی وہ دہرائی جاتی یہاں پر۔ اگر مرہٹہ طاقت جس طاقت کے ساتھ اٹھی تھی، جس زور شور کے ساتھ، وہ طوفان، وہ اگر اس کو چیک کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو یہاں سے اس مسلمانوں کا صفحہ ہوگا۔ اب وہ مرد درویش خط لکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان میں تو مسلمانوں میں طوائف الملوکی ہے، کوئی مسلمان امیر، کوئی نواب کسی علاقے کا، کوئی صوبے دار اس میں اب قوی نہیں رہا کہ وہ مرہٹہ طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا وہاں سے وہ خط بھیجتے ہیں احمد شاہ ابدالی کو کہ اس وقت ہندوستان کے حالات یہ ہو چکے ہیں اور آپ ہی ہیں جن کی طرف میری نگاہ جاتی ہے اور جن کی طرف اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ ہندوستان آئیں اور اس مرہٹہ طاقت کو کچل کر جائیں۔ ان کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی آیا تھا، اور یہ جو تیسری جنگ ہوئی پانی پت کی، فیصلہ کن جنگ، جس نے کہ کمر توڑ کر رکھ دی مرہٹہ طاقت کی، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ تائید الہی کے ایسے ایسے مظہر سامنے آئے ہیں۔ چشتی صاحب کے یہ بڑے محبوب موضوعات میں سے تھا، اس پر وہ تقریریں کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس ان کی کوئی تقریر جو ہے اس پر ریکارڈڈ موجود نہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ ایک بہت بڑا رسد کا قافلہ جس میں اجناس اور جس میں روپیہ پیسہ بھی بہت تھا، مرہٹوں کا، وہ آ رہا تھا مرہٹہ فوج کی مدد کے لیے۔ ادھر مرہٹہ فوج پڑی ہے، ادھر احمد شاہ ابدالی۔ تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھی فوج احمد شاہ ابدالی کی، مرہٹہ طاقت تو ٹڈی دل۔ لیکن ہوا کیا، رات کے اندھیرے میں قافلہ راستہ بھول کر اور مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ گیا۔ وہ ساری رسد جو آ رہی تھی مرہٹوں کے لیے مسلمانوں کے پاس پہنچ گئی، وہ سارا روپیہ جو جمع کر کے انہوں نے اکٹھا کیا تھا وہ واپس۔ تو بتائیے سوائے تقدیر الہی کے تو اور کوئی چیز تو یہاں پہ فیصلہ کچھ نہیں۔ تو کہاں شاہ ولی اللہ ایک درویش بے نوا، اس کا خط ہے جو یہ نتیجہ پیدا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید آ رہی۔ تو یہ تاریخ کے اندر ایک طرف جبکہ وہ ملت اسلامیہ کا تشخص جو کیا وہ احمد سرہندی نے، تو اس ملت کو فزیکلی بچانے والی شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ورنہ یہ کہ صفایا ہو جاتا، کیا عربوں کا صفایا نہیں ہو گیا اسپین سے کہ وہاں ایک جو ہے ذی نفس موجود نہ رہا، باقی نہ رہا۔ اور اصل کام جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا، جو ان سب سے بھاری، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ہے، وہ ہے قرآن مجید کی طرف اثر نو مسلمانوں کی توجہ کو مرتکز کرنا۔ الفوز الکبیر چھوٹا سا کتاب تھا، لیکن یہ کہ ذرا انسان پڑھ لے تو ایک دم اس کی نگاہیں کھل جاتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں اس کو اب روشنی نظر آنے لگے گی۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے ایک خاص تفسیر کے بارے میں اپنا ایک تاثر مجھے لکھا تھا خط میں، کہ مجھے ایک احساس ایک مرتبہ ہوا تھا، وہی احساس اس تفسیر کو پڑھ کر ہوا۔ وہ احساس کیا تھا؟ ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ میری نگاہ کم ہوتی چلی گئی، کم ہوتی چلی گئی، احساس نہیں ہوا۔ وہ تو ظاہر بات ہے جب بہت ہی زیادہ فرق واقع ہو جاتا تب آدمی چونکتا۔ تو مجھے جب احساس ہوا کہ میری نگاہ کم ہو گئی ہے تو میں گیا کسی ڈاکٹر کے پاس، اس نے جو مجھے چشمہ لگایا جو میرے اس نمبر کے مطابق تھا، تو ایک دم جیسے روشنی بڑھ گئی کہ بینائی جو ہے ایک دم انسان کی، تو جیسے مجھے احساس اس وقت ہوا تھا
ویسا ہی احساس اس کتاب کو پڑھ کر ہوا کہ فہم قرآن میں گویا کہ مجھے ایک روشنی نظر آ گئی۔ تو یہ معاملہ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کے چھوٹے سے رسالے کا فوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اس کو پڑھ کر واقعہ یہ ہے کہ انسان معلوم ہوتا ہے کہ اب میں قرآن سے واقف ہوں، قرآن کی بہت سی باتیں جو ہیں جو ابھی تک بالکل ایک تقدس کا معاملہ علیحدہ ہے، ایک عقیدت کا معاملہ، محبت کا معاملہ، لیکن یہ کہ جو چیزیں انسان صرف عقیدت کے بل پر جانتا ہے بسا اوقات اس کے بارے میں واقفیت کم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ چھوٹا سا رسالہ پڑھ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری آنکھیں کھل گئی، جیسے میری بینائی کمزور ہو گئی تھی اور اس کو صحیح نمبر کا چشمہ مل گیا۔ پھر یہ کہ انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا قرآن مجید کا، یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ، تاکہ بڑے پیمانے پر لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ ان کے دو بیٹوں نے اردو میں ترجمے کیے، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، ایک کا ترجمہ با محاورہ، ایک کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہے۔ پھر انہوں نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حدیث کے ضمن میں بھی کام کیا، لیکن یہ آخری چیز جو ہے میرے نزدیک یہ اہم ترین ہے۔ قرآن اس اعتبار سے تو زندہ ہے اور رہے گا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا، اس میں تحریف نہیں ہوگی، یہ گم نہیں ہوگا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں ایک الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن میں سوائے حروف کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، حقیقت اسلام نظر نہیں آئے گی، کہیں نام نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کے حروف تو رہ جائیں گے، رسم الخط تو رہ جائے گا، لیکن قرآن گم ہو جائے گا۔ یہ گمشدگی، اسی کو میں نے کسی وقت یہ بھی کہا ہے کہ جیسے کہ قرآن مجید اثر نو زندہ ہو رہا ہے، حیات تازہ ہے اس کی، یہ جو پروسیس ہے میرے نزدیک اس میں اہم ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ دو کام کر کے انہوں نے قرآن کی طرف رجوع عام کی ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، اس کا نقطہ آغاز، اس کا سر آغاز جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی۔ اس وقت میں اتنے پر اکتفا کر رہا ہوں، صرف ایک آخری بات شاہ صاحب کے بارے میں میری اور نوٹ فرما لیں، جیسے کہ میں نے اس وقت کی 3 شخصیتوں کو جمع کیا تھا، ایک مولانا روم، دوسرے امام ابن تیمیہ، تیسرے امام غزالی، اور غزالی کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مولانا روم اور امام ابن تیمیہ کے بین ہیں، بین بھی کہہ سکتے ہیں، جامع بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرا ایک تصور ہے، تاثر کہنا چاہیے، کہ میرے نزدیک پوری اسلامی تاریخ میں دور صحابہ کے بعد علمی اعتبار سے اہم ترین شخصیتیں 3 ہیں، امام ابن تیمیہ، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ دہلوی، اور ان کے مابین نسبت و تناسب یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی جامع ہے ابن تیمیہ اور امام غزالی کے، اس لیے کہ علم معقول، علم منقول، علم ظاہر، علم باطن، شریعت اور طریقت، تصوف اور حدیث اور فقہ اور تفسیر، ان سب کی جامعیت کبریٰ اگر کسی شخص میں دیکھنی ہو تو وہ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی بنا پر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم شخصیتیں پیدا کی اس علاقے میں، شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت میرے نزدیک اس زمانے میں ان 300 برس میں پورے عالم اسلام میں کیا ہوگی، پورے دور صحابہ کے بعد کوئی شخصیت ان کی ٹکر کی مجھے نظر نہیں آتی۔ ان کے لیے بھی اللہ نے اگر چنا اس صنم خانہ ہند کو، پھر یہ کہ اگلی صدی میں جو سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید، یہ جو تحریک شہیدین ہے، اتنی زیادہ پیور اسلامی تحریک دور صحابہ کے بعد مجھے پوری تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اور ان کا مدفن اور ان کی شہادت گاہ یہ ہے بالا کوٹ، ہم سے بہت قریب، اور 6 مئی ان کا 1831 یہ تھا ان کا یوم شہادت۔ تو آپ سمجھئے کہ 154 برس تقریباً جو ہے وہ اس کو ہو گئے بات۔ یہ بھی ایسی تحریک آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ہے تحریکیں، محمد ابن عبد الوہاب کی تحریک ہے، سنوسی کی تحریک ہے، اور تحریکیں ہیں، مہدی سوڈانی کی تحریک ہے، لیکن یہ کہ ایسی تحریک کہ جو بالکل صحابہ کی تحریک کے مشابہ نظر آتی ہو، پوری تاریخ اسلامی میں نہیں۔ پھر اس صدی میں علامہ اقبال جیسی شخصیت پورے عالم اسلام میں، اور میں تو جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ میں انہیں رومی ثانی مانتا ہوں،
جو کام اس وقت رومی نے کیا تھا وہ علامہ اقبال اس صدی میں کر چکے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ان سے بھی بے خبر ہیں اور ہمیں ان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ بہرحال یہ کام جو شاہ ولی اللہ نے کیا، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ غزالی اور ابن تیمیہ نے جو کام کیا تھا وہ جگہ ابھی تک خالی ہے، لیکن اس کے لیے آج سے 250 برس قبل مواد جو ہے علمی وہ شاہ ولی اللہ فراہم کر چکے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ اصل میں جو مستقبل کا مواد انہوں نے دیا وہ ان اصطلاحات میں نہیں ہے جن میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ انگریز تو ان کے بعد آیا ہے نا۔ اگرچہ انگریزی امپیریلزم آ چکا تھا ان کے زمانے میں، بنگال میں انگریزی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن پورے بر صغیر کے اندر انگریز کی اس طریقے سے مستحکم حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی انگریزی تعلیم نہیں آئی تھی، ابھی انگریزی زبان نہیں آئی تھی، ابھی مغرب کا جدید فلسفہ نہیں آیا تھا، ابھی وہ سائنس نہیں آئی تھی۔ تو یہ جو چیلنج آیا ہے جدید فلسفے سے اور جدید سائنس سے، اور ان دونوں کا ملغوبہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ماڈرن سائنٹیفک ریشنلزم، یہ سائنسی عقلیت پرستی جو ہے اس نے جو حملہ اسلام پر کیا ہے، اس کے لیے مواد موجود ہے شاہ ولی اللہ کے ہاں، لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے کہ کچھ لوگ اس کے لیے کمر ہمت کسیں، نوجوانوں میں سے جن کے اندر عزم پیدا ہو جائے، ولولہ پیدا ہو جائے کہ اسی کام کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا ہے، کھپا دینا ہے۔ اس سے اعلیٰ جو ہے کوئی کیریئر نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ان کی زندگی کا موٹو بن جائے۔ تو یہ کام در حقیقت ابھی کرنے کا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی میری تقریر یہیں ختم ہوئی تھی، آج بھی یہیں ختم ہوئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔